جب آسمانی کتابیں آئیں، آسمانی صحیفے آئے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کیے گئے، اللہ رب العزت نے ان کو نازل فرمایا، لیکن کسی ایک وحی کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں دیا۔ تورات بھی خدا نے نازل کی، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے، یہ سارا کچھ خدا نے نازل کیا ہے، لیکن کسی ایک کی حفاظت کا ذمہ نہیں دیا۔ اور جب نبی آخر الزمان کو، تاجدار کائنات کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، تو چونکہ آقا اسلام آخری نبی ہے، تو حضور کو اپنے محبوب کو جو کتاب عطا کی ہے، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں دیا، اس لیے کہ جب پیغمبر بدلے گا تو میں وہی اور اتار دوں گا۔ تو آقا اسلام کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، نبوت کا دروازہ اللہ نے اپنے محبوب پر بند کر دیا ہے، حضور کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے، تو اپنے محبوب کو جو وحی عطا کی ہے وہ بھی دائماً عطا کی ہے، قیامت تک کے لیے، نسل انسانی کی ہدایت کے لیے، امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک ہی کتاب کافی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو جس محبوب کو ختم نبوت کا تاج سجا کر مبعوث فرمانا تھا، اس محبوب کی وحی کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے خود لیا، اس لیے کہ حضور آخری نبی۔ اور پھر دوستان محترم، اگر ہم ذرا تصور تو کریں نا، یہ تو قرآن تھا نا جس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اگر پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کے حالات زندگی کو ہم پڑھیں تو کسی ایک نبی کے حالات زندگی کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا، ان کی شریعتیں، ان کی تعلیمات، وہ سارا کچھ منسوخ ہو گیا ہے۔ اور آقا اسلام کی جو سیرت پاک ہے، آقا اسلام کی جو تعلیمات ہیں، حضور نبی آخر الزمان کی جو تعلیمات ہیں، ان کو کس طرح محفوظ کیا گیا ہے، آقا اسلام کے حالات زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ پاک نے کس طرح امت مسلمہ کے ذریعے، آئمہ دین کے ذریعے اس کو محفوظ فرمایا ہے۔ کہ آقا اسلام، اگر یہ امتی تصور کرے نا کہ ہمارے محبوب آقا چلتے کس طرح تھے، تو حدیث کا فرق کھل جائے گا۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ہمارے محبوب آقا بیٹھتے کس طرح تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ہمارے محبوب آقا کے نسل انسانی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، حدیث کا فرق کھل جائے گا۔ میرے آقا کی جو خلوتیں تھی وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے، میرے آقا کی جو جلوتیں تھی وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ آقا اسلام کی ہر ہر ادا کو، آقا اسلام کے حالات زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا، اس لیے کہ آقا اسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے، اس کا فیض قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہونا تھا۔ اور آقا اسلام کے حالات زندگی کو روایتاً، اسناداً، تحقیقاً، ہر ہر چیز کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا۔ اور امت مسلمہ کا کوئی فرد زندگی کے جس شعبے سے منسلک ہے، کوئی انسان آقا اسلام کی ذات پاک سے رہنمائی لینا چاہے، زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہے، سیرت مصطفیٰ اس کی رہنمائی کرے گی، اس لیے کہ حضور کی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی یہ چاہے، کوئی بیٹی ہے نا، اگر وہ اپنے باپ کا نمونہ دیکھنا
تو وہ سیدہ کائنات کے بابا تاجدار کائنات کی ہستی کو دیکھتے۔ اگر کوئی نواسا ہے اور وہ اپنے نانے کو دیکھنا چاہے تو وہ حسن و حسین کے نانا مصطفیٰ کو دیکھتے۔ اگر کوئی بیوی ہے اپنے شوہر کو دیکھنا چاہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ امہات المومنین کے شوہر پاک کی سیرت کو دیکھتے۔ آپ جس گوشے سے جس اینگل سے سیرت مصطفیٰ سے رہنمائی لینا چاہیں، ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو سیرت مصطفیٰ سے رہنمائی ملے گی۔ اگر یہ کوئی چاہے کہ محبوب آقا کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، ہر آقا الاسلام کی جو عطا ہے وہ نسل انسانی کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ سارا کچھ عطا کر کے رب نے خود ہی تو فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو محبوب ہے نا رسول، اس کی سیرت کے اندر تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، اس محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ تو حضور کو اللہ پاک نے ان شانوں کے ساتھ آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔